سرکار بغداد خود کہتے ہیں، لوگ بغداد میں کہتے ہیں کہ عبد القادر اپنے آپ کو فقیر کہتا ہے، اتنا قیمتی لباس پہنتا ہے۔ سرکار بغداد جو لباس پہنا کرتے تھے، مصر کا بادشاہ خواہش کرتا تھا عبد القادر جب لباس اتار دیں تو لباس ہمیں بھیج ڈالیں، ہم اسے پہنیں گے، یہ کسی بازار میں نہیں ملتا۔ اعلی حضرت کہتے ہیں کہ اسے سو افراد سراپا بفراغت اوڑے، جو تنگ ہو کے اترنے کو نیما تیرا، جو آپ کے جسم پہ تنگ ہو جائے لباس، اس کو وقت کے سو افراد آسانی سے پہن سکتے ہیں۔ اتنا قیمتی لباس سرکار بغداد پہنتے ہیں۔ لوگ طنز کرتے تھے کبھی کبھی بغداد میں، اہل بغداد میں کچھ لوگ تھے کہتے تھے عبد القادر ولایت والے اپنے آپ کو کہتے ہیں، اپنے آپ کو فقیروں کی جماعت میں شمار کر رہے ہیں اور لباس اتنا قیمتی پہنتے ہیں۔ فقیر کبھی قیمتی لباس نہیں پہنتا ہے، فقیر کبھی قیمتی غذاؤں کی طرف مائل نہ ہوتا۔ ایک دن سرکار بغداد اپنے خادم سے کہتے ہیں، جاؤ ابھی نیا مال بغداد کے بازار میں منڈیوں میں آیا ہے، سب سے قیمتی لباس جو بازار میں آیا ہو کپڑوں کی دکانوں پہ، جاؤ وہ قیمتی لباس لے کے آؤ۔ آپ کا مرید جاتا ہے اور دکان جو بازار بغداد میں سب سے بڑی دکان تھی، اس دکان پہ گیا اور وہ کہتا ہے کہ ان آنے والے کپڑوں میں جو سب سے زیادہ قیمتی کپڑا جو کسی دکان میں جو ہے ایسا کپڑا نہ ہو، سب سے قیمتی کپڑا مجھے چاہیے۔ وہ دینار کی تھیلی چاندی یا سونے کے سکے دکان والے کو پیش کرتا ہے اور دکان والا پورے بغداد کی بازار کا سب سے قیمتی کپڑا سرکار بغداد کے مرید کو دیتا ہے۔ پاس میں ایک صاحب کھڑے تھے، انہوں نے کہا اتنا قیمتی کپڑا تو وقت کے بادشاہ بھی نہیں پہنتے ہیں، آخر یہ قیمتی کپڑا کن کے لیے لے جا رہے ہو؟ وہ کہتا ہے میرے پیر عبد القادر جیلانی کے لیے لے جا رہا ہو۔ اس آدمی کے دل میں خیال آتا ہے، فقیر کہتا ہے عبد القادر اپنے آپ کو اتنا قیمتی لباس پہنتا ہے، اپنے آپ کو ولی کہتا ہے، اتنا قیمتی لباس پہنتا ہے۔ اس کے دل میں سرکار بغداد کے لیے یہ خیال پیدا ہوا، یہ بدگمانی پیدا ہوئی، بس اتنا ہونا تھا۔ وہ ایک دو قدم آگے چلتا ہے، اس کے پاؤں میں کیل چبھ جاتی ہے اور وہ گھر پہ گیا، حکیم جراح کے پاس گیا، کیل نکل گئی مگر وہ زخم جو تھا ناسور بنتا گیا۔ طبیب علاج کر رہا ہے مگر ایک کیل کا علاج نہ کر پایا، حکیم علاج کر رہا ہے مگر ایک کیل کا علاج نہ کر پایا، معالج علاج کر رہا ہے مگر ایک کیل کا علاج نہ کر پایا۔ وہ خود تعجب میں تھا مریض، آخر ایک کیل اتنا بڑا زخم کیسے بن سکتی ہے؟ بہت دن گزر گئے، اس کا مرض کیل کے زخم کا بڑھتا ہی چلا گیا اور علاج سے کچھ افاقہ نہ ہوا۔ آخر بہت تنگ آ گیا تو کسی نے مشورہ دیا، جاؤ بغداد میں عبد القادر جیلانی کی خانقاہ میں، وہ دم کر دیں گے تو ٹھیک ہو جائے گا، وہ پھونک مار دیں گے تو اللہ شفا دے دے گا۔ وہ صاحب دوڑتے سرکار بغداد کی خانقاہ میں آتے ہیں اور سرکار بغداد سے کہتے حضور کیل چپ گئی تھی۔ اللہ سرکار بغداد فرماتے پتہ ہی کس لیے چوبی ہے؟ حضور نہیں جانتا، تو یاد کر آج سے کچھ مہینہ پہلے میرا ایک مرید دکان پہ میرے لیے کپڑا خریدنے آیا تھا اور تیرے دل میں خیال آیا تھا کہ اتنا قیمتی کپڑا فقیر پہنتا ہے عبد القادر جیلانی جو اپنے آپ کو فقیر و ولی کہتے ہیں، اتنا قیمتی کپڑا پہنتا ہے، بس میرے تعلق سے تیرے دماغ میں جو بدگمانی آئی میرے رب کو گوارا نہ ہوا، اللہ کو پسند نہ آیا اور اس کی سزا اس کیل کی شکل میں اللہ تعالیٰ نے تجھے عطا فرمائی ہے، جا اب کے بعد میرے تعلق سے بدگمانی مت کرنا۔ سرکار بغداد دم کرتے ہی فوراً شفا یاب ہو جاتا ہے اور غوثی آدم کہتا ہے اللہ گواہ ہے عبد القادر وہ کپڑا اس وقت تک نہیں پہنتا جب تک میرا پروردگار نہیں کہتا ہے، عبد القادر دسترخوان پہ رکما اس وقت تک نہیں کھاتا جب تک کہ میرا پروردگار نہیں کہتا ہے مجھے، بلکہ کبھی کبھی جب میں بہت جو ہے دنوں تک بھوکا رہتا ہوں اللہ جناب خضر کو کھانا دے کر میرے پاس بھیجتا ہے۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں قسمیں دے دے کے کھلاتا ہے پلاتا ہے تجھے، قسمیں دے دے کے کھلاتا ہے پلاتا ہے تجھے، پیارا اللہ تیرا چاہنے والا تیرا۔ یہی ہے لوگوں سے سرکار بغداد کہتے لوگوں آج تم عبد القادر کا لباس دیکھ رہے ہو، عبد القادر کی خانقاہ میں دسترخوان پہ طرح طرح کی نعمتیں لگی ہیں، اسے دیکھتے ہو، اگر عبد القادر کا جنگل کا 25 سال کا زمانہ
دیکھ لیتے تو تمہارا دل گواہی دیتا جس نے 25 سال ایسے گزارے ہیں وہ اس لائق ہے کہ ایسا کھانا کھائے، وہ لائق ہے کہ ایسا کپڑا پہنے۔ میرے اوپر جو مصیبتوں کا انبار تھا ان 25 سال میں بروج اجمی کے پاس رہنے والے لوگ مجھے عبد القادر مجنون کہا کرتے تھے۔ میں نے اپنے آپ کو سراپا مٹا دیا تھا، میں نے اپنے آپ کو سراپا فنا کر دیا تھا، مجھے اپنی عقل کا ہوش نہ تھا، مجھے اپنے وجود کا ہوش نہ تھا۔ میں نے اپنے آپ کو مکمل یاد الہی، رضائے الہی، ذات الہی میں ایسا فنا کر دیا تھا کہ میں کیا ہوں مجھے پتا نہ تھا۔ اعلی حضرت اس کی ترجمانی کرتے ہیں، بے نشانوں کا نشان مٹتا نہیں، بے نشانوں کا نشان مٹتا نہیں، مٹتے مٹتے نام ہو ہی جائے گا۔